رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی جن آیات کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آنے والے مہینے کی طرف اشارہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں سال پورا کر کے پھر دوبارہ رمضان مبارک عطا فرمایا. اس ماہ مبارک کو قرآن کریم کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے، بلکہ قرآن کریم کے آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک قرآن کا جہاں ذکر فرماتے ہیں وہاں رمضان کا ذکر فرماتے ہیں، اور جہاں رمضان مبارک کا ذکر فرمایا وہاں قرآن کریم کا ذکر فرمایا. آپ کے سامنے میں نے جن آیات کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کریم ہی کے ذریعے اللہ پاک نے رمضان کی پہچان کروائی کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا. اور پھر آگے اللہ پاک نے قرآن کی فضیلت ذکر فرمائی ہدی للناس، کہ یہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے. تو رمضان کے مہینے کو قرآن سے، اور جہاں قرآن کا ذکر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس قرآن کو ہم نے اتارا برکت والی رات.
اس کو دوسری جگہ فرمایا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، اور وہ بھی رمضان سے تعلق۔ تو قرآن کا رمضان سے اور رمضان کا قرآن سے اللہ تبارک و تعالیٰ تعارف اور پہچان کرواتے۔ ایک اور آیت آپ قرآن کے سامنے پڑھی جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا فرمایا اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ 7 مثانی وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور بھی دوسری تفسیر اس لفظ کی حضرات مفسرین نے کی ہے۔ قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ، اس کی فضیلت میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں جو ارشاد فرمایا، آپ نے اس کو 7 مثانی فرمایا۔ اور قرآن کریم کی اس آیت میں بھی اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، قرآن کریم عطا فرمایا، اس میں 7 آیتیں آ ہی چکی تھی، لیکن اللہ پاک نے اس کا ذکر خصوصی طور پر فرمایا 7 من المثانی۔ عربی میں سنی کا معنی وہ چیز جو بار بار دہرائی جائے، جس کو ایک کے بعد دوسری مرتبہ پڑھا جائے، اسی سے ثنایا، ہمارے 2 دانت ہیں اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اثنین اور تسنیہ عربی زبان میں 1 سے زائد 2 کو کہا جاتا ہے۔ اس جگہ پر قرآن نے بھی فرمایا مثانی، وہ چیز جو بار بار دہرائی جائے، کم سے کم 17 مرتبہ ایک دن میں اگر ایک آدمی صرف فرض نماز پڑھے گا 17 رکعتیں، تو اس میں بھی 17 مرتبہ وہ قرآن کریم کی اس پہلی سورت کی تلاوت کرے، اور اگر اللہ پاک نے سنت موقدہ اور نوافل کی توفیق عطا فرمائی تو اور زیادہ ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ سورہ فاتحہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی۔ اسی لیے احناف نے بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کو واجب قرار دیا۔ بتلانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی فضیلت ذکر فرمائی رمضان کے ساتھ، اور پھر اس میں سب سے پہلی جو سورت اللہ پاک نے ذکر فرمائی سورہ فاتحہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آیت کریمہ میں 7 مثانی فرمایا۔ مجھے آج آپ حضرات کے سامنے اسی سورہ فاتحہ کے سلسلے کی چند باتیں عرض کریں، اس لیے کہ مفسرین فرماتے ہیں مفتاح القرآن، جیسے کسی مکان کی تجوری کی چابی ہوتی ہے، یا جیسے ویزا اور پاسپورٹ ہوتا ہے، ID کارڈ ہوتا ہے، اس کے بغیر آدمی کا تعارف اور پہچان اور اس کے بغیر اندر کی جگہ میں داخل نہیں ہو سکتی۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں قرآن کریم سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کے لیے مفتاح ہے، ام القرآن اس کو فرمایا گیا، مفتاح القرآن فرمایا گیا، قرآن کریم کی چابی۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر، محدث اور صوفی گزرے ہیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے مضامین کو 104 سورت، 104 مجموعی طور پر آسمان سے جو کتابیں اللہ پاک نے اتاری، اس میں اللہ نے اپنی صفات اور اپنے تمام احکامات کو ذکر فرمایا، اور پھر ان 104 کتابوں میں جو کچھ مضامین تھے ان سب کو صرف 4 کتابوں میں اللہ پاک نے مکمل کر دیا، تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم۔ اور ان 4 میں جو مضامین ہے اللہ پاک نے اس کو قرآن کریم میں مکمل فرمایا، اور قرآن کریم میں جو سارے مضامین ہے اللہ پاک نے اس کو مختصر کر کے سورہ فاتحہ میں ذکر فرمایا، اور سورہ فاتحہ میں جو مضامین ہے اس کو ایک آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مکمل فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ پوری زندگی میں انسان دنیا میں کسی سے مدد چاہے گا اور کسی کے آگے جھکے گا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، انسان کی فطرت میں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک مومن اور ایک مسلمان اپنے اللہ ہی کے آگے جھکے گا اور اللہ ہی سے مدد چاہے گا، اس کے علاوہ اور کسی سے نہیں چاہے گا۔ تو عبادت اور مدد ان دونوں کا تعلق صرف اللہ پاک کی ذات سے۔ دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اللہ پاک نے ایمان کی توفیق سے مالا مال فرمایا، اس لیے جب کبھی کوئی تکلیف اور مصیبت آتی ہے، کیسا ہی مسلمان ہو، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ ایک غیر ایمان والا پہلے دوسری جگہوں کی طرف چکر لگاتا ہے، اور جب کوئی آسرا اور سہارا، اور ان میں ہے ہی نہیں سہارا دینا، نہیں ملتا ہے، تو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب انسان مجبور ہو جاتا ہے ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ،
تو اس وقت اپنے رب کو پکارتا ہے، دعانا، ہمیں پکارتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. لیکن چونکہ اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق سے مالا مال فرمایا، اس لیے جب کبھی کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے ایک مسلمان براہ راست اللہ پاک کی طرف جھکتا ہے. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا فرماتا ہے. اب اگر وہ ایمان والا ہے، کمال ایمان والا، تو سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور مانگتا ہے. اور اگر ایمان میں کمی ہے یا ایمان ہے ہی نہیں تو یہ دوسروں کے آگے چکر لگائے گا، اپنی ضرورت، اپنی مصیبت، اپنی پریشانی کو رکھے گا اور یہ چاہے گا کہ یہ میری مصیبت پوری کرے. لیکن ہر جگہ سے مایوسی ہوتی ہے، اس لیے کہ انسانوں کے ہاتھ میں ہے نہیں، تو پھر بندہ اللہ ہی کی طرف، اللہ پاک اس کو اپنی طرف متوجہ کر دے. آپ پہلے قصہ سن چکے ہیں، بار بار ایک شخص اپنے معبود کے سامنے جھک رہا ہے، مانگ رہا ہے، مختلف ناموں سے اس کو پکار رہا ہے، لیکن وہ اس کی نہیں سن رہا ہے اور نہ بیچارے میں سننے کی طاقت ہے. ایسے موقع پر وہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے میری نہیں سنی تو میں اب تجھے چھوڑ دوں گا، اور مسلمان جس اللہ کو مانتے ہیں میں اس کے آگے اپنی پریشانی اور اپنی تکلیف کو رکھوں گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بندے کی مصیبت کو اسی وقت پورا کر دیا، ختم کر دیا. اس کی جو ضرورت تھی اللہ پاک نے پورا فرما دیا. فرشتوں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ، اس نے تو صرف اپنے معبود کو دھمکی دی تھی کہ اگر آپ میری نہیں سنو گے تو میں مسلمانوں کے خدا کی طرف متوجہ ہوں گا، اور آپ نے اس کے مانگے بغیر اس کی ضرورت پوری فرمائی. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے یعنی خدا اور بندے کے درمیان فرق یہ ہے کہ میں بغیر مانگے دیتا ہوں اور میں ہی دینے والا ہوں، میرے علاوہ اور کوئی دے نہیں سکتا ہے. اور بندے اگر دیں گے تو بھی اللہ کی توفیق ہوگی تبھی ہی ملے گا. اللہ کی توفیق کے بغیر قرآن نے صاف ارشاد فرما دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چاہا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ نے کوئی رحمت چاہی ہے تو کوئی کائنات کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور اللہ نے روکا ہے تو پھر اس کو کوئی کھولنے والا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو سکون ہے. زندگی میں پریشانیاں آتی ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو اس دنیاوی زندگی میں پریشانی اور تکلیف میں رکھا ہے، اور یہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو. آپ دیکھ رہے ہیں انسان آرام اور راحت کے دن ہوتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اچانک مصیبت آ جاتی ہے تو مسجد کی طرف آتا ہے یا اللہ کی طرف مانگنے کے لیے جھکتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے. آیت کریمہ میں اس سورت کی جو سب سے بنیادی جو آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے ذریعے ہمیں یہی سمجھایا گیا کہ عبادت بھی اللہ کے لیے ہو اور مانگنا بھی اللہ ہی کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیاوی ضرورت کے اعتبار سے ایک آدمی اگر کسی سے قرض مانگ رہا ہے، کسی سے عاریت کے طور پر، استعمال کے طور پر کوئی چیز مانگ رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ نہیں آیت میں فرمایا گیا اور نہ قرآن کریم کا یہ مقصد ہے. ورنہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو دینے کی فضیلت ذکر نہ فرمائے، مانگنے والے کو دینے والے کو جو فضیلت ذکر فرمائی یہ خود اس بات کی دلیل ہے. لیکن مانگنے والے کو یہ متوجہ کیا کہ اللہ ہی کی ذات عالی کو سب کچھ سمجھا جائے، اسی سے مانگا جائے، اور دنیا میں بھی اگر کسی سے مانگے تو اس کو سبب اور وسیلہ سمجھے، اور حقیقی مربی اور حقیقی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو سمجھا جائے. تو اس سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضامین ذکر فرمائے اس میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے بنیادی مضمون یہی پورے قرآن کا خلاصہ ہے. ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور عبادت اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں بھی اکیلے، اپنی صفات میں بھی اکیلے، اور اپنے حقوق میں بھی اکیلے. جو حق اللہ کا ہے، عبادت یہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ پاک کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں. جب عبادت میں خالص اللہ ہی کا حق ہے تو دوست اور بزرگوں یہ سورہ فاتحہ پوری قرآن اور پوری آسمانی کتابوں کے خلاصے کے طور پر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی کے سامنے جھکا جائے، اللہ ہی سے مانگا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے اور کسی کی. یہ ہمیں اور آپ کو اس عبادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف متوجہ فرمایا. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ قرآن میں، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں کوئی ایسی صورت نازل فرمائی جو سورہ فاتحہ کے برابر.
ایسے مضامین اس مختصر سی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے فاتحہ کے طور پر، قرآن کریم کی ابتدا کرنے کے طور پر اللہ پاک نے اس صورت کو رکھا ہے۔ اللہ پاک نے اس کے اندر ہمارے لیے عقائد بھی رکھے، عبادتیں بھی رکھی اور زندگی کے راستے کو بھی ذکر فرمایا۔ عقائد کو تو پہلی ہی 2 آیتوں میں ذکر فرما دیا، الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریفیں، ساری حمد اور ساری ثنائیں اور بزرگی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور الرحمن الرحیم، اس کی شان ہی ہے رحمت والی۔ اس صورت کے ذریعے مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین فرمائے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے تو سارے عالموں کا رب ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں، صرف اس پرتھوی اور دنیا کا نہیں، دنیا میں جتنے بھی کائنات میں، یونیورسل میں جتنے بھی ہزاروں اور لاکھوں دنیایں ہیں، رب العالمین ان سب کی تربیت کرنے والا ہے۔ اس لیے یہ قرآن پہلے ہی لفظ کے ذریعے پوری دنیا انسانیت کو کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ یہ لو اور یہ قانون جس کے لیے محمدن اور مومنن لو لفظ ذکر کیا، یہ عیسائیوں کی شرارت ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو اسلام فرمایا اور اسلام تمام نبیوں کے دین کو فرمایا گیا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام سے ذکر کر کے تمام نبیوں کا ذکر کیا۔ اس لیے پہلے تو اللہ پاک نے اپنی تعریف فرمائی اور رحمان الرحیم بار بار 2 لفظ ذکر فرمائے۔ شوافع اور دوسرے حضرات کے یہاں تو بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ کا ایک جز ہے، اس لیے وہ حضرات کہتے ہیں کہ 4 مرتبہ ذکر آیا رحمت کا، بسم اللہ میں بھی رحمان الرحیم اور الحمدللہ میں پہلے ہی اور رحمان الرحیم۔ تو اس صورت کی ابتدا فرما کر اللہ پاک اپنی رحمت کی جو شان ہے، صفت ہے، اللہ پاک ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ جس خداوند قدوس کے آگے سر جھکاؤ گے، اپنی جبین نیاز جس کے آگے سر تسلیم کرو گے، وہ خدا اور وہ رب العالمین ہے جو الرحمن الرحیم، دنیا میں بھی رحم کرنے والا، آخرت میں بھی رحم کرنے والا، چھوٹی موٹی تمام چیزوں میں جس کی رحمتیں اور جس کی شفقتیں تمہارے ساتھ سب سے زیادہ ہوں۔ اس کے بعد آگے فرمایا مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف بیان کی۔ اس کے بعد جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے میری شان رحیمی کو ذکر فرمایا، میری ثنا کو ذکر کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ پاک جواب میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوستو اور بزرگوں، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ پاک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اس موقع پر جب یہ کلمات ذکر کرتا ہے، تو اس موقع پر جب بندہ یہ کہتا ہے، اس کے جواب میں اللہ پاک فرماتے ہیں بندے نے یہ کیا۔ مجھے اور آپ کو وہ الفاظ سنائے نہیں دیتے، لیکن حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک بندے کے اس سوال کے جواب میں بزرگی، عظمت، یہ ساری چیزیں ذکر کرتے ہیں۔ اور آگے جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے اور میرے درمیان یہ ہے، یعنی بندے نے میرے ہی لیے بزرگی، عبادت کو اور مدد کو میری ہی طرف کیا اور میں ہی اس کا حل۔ آگے اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 3 آیتیں جو بعد کی پڑھتا ہے، پہلی 3 آیتیں اور بعد کی 3 آیتیں، بیچ کی ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کو چھوڑ دیا جائے، اوپر کی 3 آیتوں کے حروف بھی اتنے ہی ہیں جتنی نیچے کی 3 آیتوں کے حروف۔ اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو تقسیم کیا میرے اور میرے بندے کے درمیان، تو بندے کے لیے بھی کلمات اور اللہ کے لیے بھی کلمات۔ تو پہلے 3 کلمات میں تو اللہ پاک کی بزرگی ہوئی، اس کے بعد والے 3 کلمات میں بندے کو، ایک طرف بندے نے اللہ پاک کی بزرگی بیان کی، یہ اعتقاد اور عقیدہ ہوا کہ اللہ ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی پالنے والا ہے، اس کی شان رحیمی ہے، ہم گناہ کریں گے تب بھی وہ بخشش کرنے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ۔ یہ بار بار قرآن نے ذکر فرمایا، رحمان اور رحیم کی صفت نے ہمیں متوجہ کیا۔ ایک اور آیت میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
اے انسان تیرے کریم رب سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تیرے جسم کی بناوٹ کی، اور بناوٹ بھی جوڑ ایسے اندھیری کوٹری میں بغیر بجلی کے، تین ثلاث ظلمات، تین اندھیریوں میں مشین ایسی فٹنگ والی بنائی کہ ذرہ برابر ادھر ادھر کچھ گڑبڑ نہیں۔ یہ خلق تصویر بنائی، پیدا کیا، بدن کے ایک عضو کو صحیح جگہ پر رکھا، اس کی فٹنگ کس طریقے سے کی، ان سب چیزوں کو اللہ نے ذکر کر کے بتلایا۔ ما غرک بربک الکریم، اپنے کریم رب سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، جس ذات کی صفت رحمت والی ہو اس کے ساتھ تو ہمیں نرمی کرنی چاہیے۔ نرمی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ جو احسان کرتا ہو، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کا بدلہ تو احسان ہو، اور اللہ پاک احسان کے محتاج نہیں ہے۔ لیکن بندہ، اللہ پاک اس آیت میں فرماتے ہیں کہ میری شان کریمی اور رحیمی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میری طرف متوجہ ہو۔ یہ توجہ دلانے ہی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے مہینے اور ایسے دن ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ جمعہ کا دن بھی برکت والا اور آنے والا مہینہ بھی برکت والا، یہ توبہ اور انابت اور استغفار کے لیے ہے یہ گھڑیاں، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور رحمان الرحیم فرمایا۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی آیتوں میں ہمیں عقیدہ بھی بتلایا، اس کے ساتھ عبادت بتلائی کہ اللہ ہی کے لیے خالص۔ تیسرے نمبر پر اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہج بتلایا، راستہ بتلایا۔ کون سا راستہ؟ زندگی پر عمل کرنا ہے، عبادات اور اعتقاد کا یہ جو ہم نے تمہیں مجموعہ دیا ہے، کس طریقے سے اس کو پورا کرنا ہے، کیسے عمل میں لانا ہے، اس کو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بنایا، لیکن نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں ہم سے یہ دعا کروائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت سیدھے راستے کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنی بڑی ہے کہ اللہ پاک نے نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم سے یہ دعا منگوائی۔ یہ بھی اس کا شکر اور احسان ہے۔ دین عطا کر دیا جاتا ہے، لیکن اس طریقے سے اس پر چلا جائے، اس کا پریکٹیکل اور عملی نمونہ اگر نبیوں کی زندگیوں کا نہ ہوتا تو ہم سب بھٹک جاتے۔ ہم میں سے ہر ایک عربی زبان یا جس زبان میں بھی اترتی اللہ کی کتاب اس کے مفہوم کو نہیں سمجھ پاتے، یا ہر ایک الگ الگ طریقے سے کرتا۔ اللہ پاک نے یہ بھی احسان فرمایا، اس لیے اس آیت میں ہم سے دعا منگوائی جا رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ آپ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کیجیے۔ اور پھر اس کے بعد اس کو صراط القرآن نہیں فرمایا کہ قرآن کی، بلکہ کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم، آپ کے ان بندوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اور ان کا ذکر دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں، ان کے راستے پر آپ ہمیں چلائیں۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں اچھی صحبت کی بھی دعا کروائی گئی، اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک ہمیں فرماتے ہیں کہ ہدایت اور صراط مستقیم کی دعا کیجیے، لیکن یہ ملے گی نبیوں کے راستے، خاص کر کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے ہی یہ ہدایت ملے گی، اور انعام اللہ کا ان بندوں پر ہوا ہے، آپ پر بھی انعام ہوگا۔ اور اس کے بعد والے آیت میں فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے کے علاوہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اس میں اللہ پاک نے یہود اور نصارہ کا ذکر فرمایا، ان دونوں قوموں کا اس آیت میں نام لیا گیا، لیکن ان کا نام نہ لے کر صفت سے ان کو ذکر کیا۔ گویا یہ بتلایا کہ آگے آنے والی جو سورت ہے سورہ بقرہ، سب سے بڑی سورت، اس میں تفصیلی ذکر یہود کا ہے، اور اس کے بعد والی سورت سورہ آل عمران ہے، اس میں تفصیلی ذکر عیسائیوں کا ہے، کرسچنوں کا ہے، اور المغضوب علیہم سے یہودی مراد ہے، اور الضالین سے نصارہ عیسائی مراد ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا المغضوبی سے یہود مراد ہے اور الضالین سے نصارہ مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کون، یعنی یہی مراد ہے، ان کے علاوہ اور جو بھی ان کے راستے پر چلیں گے یہ ان کے تابع ہو کر یہ بھی مراد ہے۔ اب قرآن کریم نے ہمیں بتلایا کہ اگر
یہود کے راستے پر چلو گے جن کو ہدایت مل چکی تھی اور پھر بھی انہوں نے ہدایت پر عمل نہیں کیا، اور اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بہت ستایا۔ قرآن نے جس کا ذکر کیا، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو تقسیم کیجیے اور انصاف سے تقسیم کیجیے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر انصاف سے کام نہیں لوں گا تو اور کون انصاف کرے؟ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ رحم اللہ موسیٰ، اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو بنی اسرائیل نے جیسے اس امتی نے مجھے یہ کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی امت کے مسلمانوں نے بہت زیادہ ستایا ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد اوذی موسیٰ اکثر من ذلک، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ ستایا ہے۔ تو یہود نے اپنے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر عمل نہیں کیا۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا، اور پہلے ہی پارے میں پاؤں سے لے کر پونے تک، بلکہ اس کے بعد والا رکوع بھی اللہ پاک نے 3 مرتبہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الذی انعمت علیکم۔ دوستو، یہ لفظ بتلاتا ہے کہ اللہ پاک اپنی نعمت کے ذریعے ہمیں اپنی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو یاد کریں۔ جب الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھیں کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو رحمان و رحیم ہے، تو دل میں یہ تصور کرے کہ میرے اللہ نے مجھ پر کون کون سی رحمتیں نازل فرمائی، میرے اللہ نے مجھ پر کیا کیا انعامات نازل فرمائے۔ دنیا میں آدمی ناشکری جو کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی توجہ اللہ کی نعمتوں پر نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل کو اس پوری سورہ بقرہ کے ذریعے اور بھی دوسری صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرمایا گیا اذکروا نعمتی، میری اس نعمت کو یاد کرو، اذ جعل فیکم ملوکا، کہ جب تم میں بادشاہ اللہ نے مقرر کی۔ جو نعمتیں دی اللہ پاک نے بار بار فرمایا، ہمیں بھی اس آیت کے ذریعے اللہ پاک متوجہ فرما رہے کہ ہم میں سے ہر ایک اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جب سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے تھے تو الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے ٹھہر جاتے، پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم ہلکا سا سکتہ اور وقف کرتے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ یہ تاخیر کیوں کرتے ہیں؟ یہ فرض نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اپنی نوافل جو پڑھتے تھے اس میں اس طرح کرتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد اور میری تعریف، یہ جملہ اللہ پاک کی طرف سے میرے لیے جواب میں آتا ہے تو میں اپنے محبوب کے اس جواب کے انتظار کے لیے ٹھہر جاتا ہوں کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ جواب ملے گا، اور میں اس جواب کو زبان سے تو نہیں سنیں گے، کان سے نہیں سنیں گے، لیکن حدیث قدسی جب ہے کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں جواب۔ اور نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق ہے، خود بھی سچے اور آپ کی باتیں بھی سچی، اور جو کہا گیا آپ کی طرف سے یہ سب سچا اور بارگاہ رب العزت سے فرمایا گیا۔ اس لیے حدیث قدسی کہ جس میں الفاظ تو بولے جائے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لیکن وہ الفاظ اللہ پر، اور اسی لیے محدثین کے یہاں حدیث کے وہ کلمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے اور حدیث شریف کے وہ کلمات جو اللہ پاک نے اتارے اور وہی کلمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے، دونوں کے درمیان محدثین نے فرق کیا۔ دونوں کی عجیب فصاحت و بلاغت، عربی زبان کی جو اونچ نیچ ہے اور زبان کا جو گرامر اور ساہتیہ ہے اس کے حساب سے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہا ہے، لیکن وہ اسی لیے ایک اور چیز بھی ہے، قرآن بھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے سنا، لیکن قرآن کی فصاحت و بلاغت، اور یہ دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ پاک کی طرف سے قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ جب قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی اس کا انداز الگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے ہم تک پہنچے، لیکن جب آپ اس کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے حدیث شریف ذکر فرماتے ہیں یا عام موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کی باتیں فرماتے ہیں، وہ جو کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اس کی نورانیت اور ہوتی ہے، قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور ہوتی ہے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کا ذکر ہے، یہ دلیل ہے کہ قرآن بھی آپ ہی نے ہم تک پہنچایا،
حدیث شریف بھی آپ نے پہنچائی، لیکن قرآن کے الفاظ عربی ہی زبان، وہی فصاحت، لیکن فرق پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث قدسی اور عام حدیثوں میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ عربی ہی زبان ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں الگ طریقے سے نکالیں، الگ الگ اعتبارات سے۔ یہ کسی دنیا کی اور زبان میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ آج تک دنیا کی کوئی کتاب اور نہ کوئی زبان محفوظ رہی۔ عیسائیوں کو دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس سب سے پرانی بائبل ہے، لیکن سب سے پرانی بائبل عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی نہیں، بلکہ آپ کے بعد کی ہے، اور سب سے پرانا نسخہ جو ان کو ملا وہ یونانی زبان میں لکھا ہوا ملا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب یونانی زبان میں نہیں ہے، وہ سریانی اور عبرانی زبان ہے، لیکن وہ اصل نسخہ ان کے پاس نہیں۔ ہمارے پاس قرآن بھی محفوظ اور اسی قرآن لانے والے نبی کا کلام بھی محفوظ، دونوں کے درمیان عربی زبان کے اعتبار سے فرق یہ دنیا کی کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی ہے۔ سچا دین اور سچے نبی کے کلام ہی میں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ ایک ہی چیز ایک ہی نبی کی زبان سے نکل رہی ہے، وہ حدیث کا لفظ بول رہی ہے اور وہ حدیث کے عنوان سے ہمارے یہاں ہے، اور وہی نبی جب اللہ پاک کی طرف سے آسمان سے قرآن اترتا ہے اور اس کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کا انداز اور ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے، یہ سب سے بڑا انعام روئے زمین پر اگر ہے تو اللہ کا کلام ہے۔ زندگی دینے کے بعد اللہ پاک نے اگر روئے زمین کے انسانوں پر کوئی احسان کیا ہے تو وہ یہ کہ اپنے کلام کو محفوظ شکل میں قیامت تک کے لیے باقی رکھا، اور جس کو رمضان میں اللہ پاک نے اتارا، یہ اتنی بڑی عظمت والی کتاب ہے، تو اللہ پاک نے سورت کے اخیر میں ہمیں ہدایت کی دعا مانگنے کا حکم فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو اللہ پاک جن پر ناراض ہوئے اور جن پر غضبناک ہوئے ان سے اللہ پاک نے ہمیں پناہ چاہنے کا حکم فرمایا۔ سورہ بقرہ میں آئے گا کیا کیا بدمعاشیاں یہود نے کی، جس کی بنیاد پر اللہ پاک نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اللہ پاک نے ان پر ذلت اور ان کے اوپر خفی اللہ پاک کی ناراضگی ظاہر ہوئی، اور نصارہ عیسائی لوگ گمراہ ہو گئے، راستہ صحیح مل نہیں پائے۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں، یہ دو لفظ غیر المغضوب علیہم اور الضالین، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دو لفظ نہیں ہیں، بلکہ یہ پوری یہود کی تاریخ کو ایک لفظ، المغضوب علیہم کا لفظ یہود کی تاریخ کا ایک کوڈ ورڈ ہے۔ اسی طرح ضالین پوری عیسائیوں کی تاریخ، قرآن نے الضالین کے لفظ سے اس کی پوری تشریح کر دی، اور سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ اور سورہ مریم میں اس کو تفصیل سے اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اللہ پاک اس عظمت والے قرآن کی رمضان کے دنوں میں قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، رمضان کے دنوں کی بھی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور امت کے لیے رمضان کو خیر، سکون، امن و عافیت اور برکت اور رحمت والا بنائے۔ آمین و آخر دعوانا۔